تسخیر کی خواہش۔ کوئی 40 لاکھ سال پہلے جنوبی افریقہ میں انسانوں سے ملتی جلتی ایک مخلوق رہا کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ مخلوق اور اس کے وارث سارے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ پہلے تو وہ بہت ہی آہستہ رو تھے، مگر پھر ان کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، اور اب تمام بر اعظم جن میں قطب جنوبی بھی شامل ہے اور تمام جزیرے جن میں وہ بھی ہیں جو انتہائی دور افتادہ ہیں، انسانی قدموں تلے روندے جا چکے ہیں۔ صرف خشکی ہی کو انسان نے پوری طرح سر نہیں کیا، وہ تو سمندر کی سطح سے نیچے بھی اترے ہیں اور اتھاہ گہرائیوں تک بھی پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہواؤں کو چیر ڈالا ہے اور ان سے آگے بھی نکل گئے۔ 12 انسان تو چاند پر بھی چہل قدمی کر چکے ہیں۔ آخر جستجو کی یہ ترغیب کیا ہے؟ کون سی شے انسان کو دور تک نامعلوم کے اندر لیے چلی جا رہی ہے؟ شروع میں تو کوئی اسرار نہیں تھا، لوگ خوراک اور پانی کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ خشک سالی یا آبادی میں اضافہ کچھ انسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیتا تھا۔ انہیں کھانے پینے میں تنگی کا سامنا ہوتا تھا، لہٰذا وہ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ خوف ہو کہ شکار کرنے والے جانور کہیں حملہ نہ کر دیں، اور پھر اس سے بھی بری بات کہ انسانوں کا کوئی گروہ خوراک اور پانی کی تلاش میں اس طرح نہ آ نکلے اور موجودہ انسانوں کو نکال باہر کرے اور ان کے ٹھکانوں پر خود قبضہ کر لے اور انہیں پھر سے نئے گھر تلاش کرنے پڑے۔ خیر جو کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ خواہش تو یہ بھی ہوگی کہ نئی زمینیں تلاش کی جائیں، نئے علاقوں کے حسن کی جستجو کی جائے اور کوئی ایسی نئی جگہ ڈھونڈ نکالی جائے جہاں ایک نیا گھر تعمیر کیا جا سکے۔ پھر رفتہ رفتہ سائبیریا کے قد آور شکاری اپنے جانوروں کے گلوں سمیت آبنائے برنگ کی خشک زمینوں پر سفر کرتے ہوئے کوئی 25,000 سال پہلے امریکہ کے بر اعظموں میں داخل ہوئے۔ پھر وہ جنوب کی طرف آگے ہی آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بری منطقے فیگو تک انسانی آبادی جا پہنچی۔ ٹیرو ڈیل فیگو بھی جنوبی امریکہ کے انتہائی جنوب میں جنوبی ساحل کے بعد ایک جزیرہ ہے۔ دنیا کی دوسری طرف انسانوں نے جزیروں سے جزیروں کی طرف سفر کیا۔ انڈونیشیا کے وسیع مجموعہ الجزائر تک پہنچنے کے بعد آسٹریلیا اور پھر اس سے آگے تسمانیہ تک جا پہنچے۔ پھر اس کے بعد انسانوں نے پرانی وضع کے جہازوں پر تنے تنہا بحر الکاہل کے غیر آباد ساحلوں کا سفر اختیار کیا۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ پھر انہوں نے نیوزی لینڈ کے بڑے جزیرے کو آباد کیا اور پھر اس کے ارد گرد کے تمام چھوٹے چھوٹے جزیروں پر بھی آبادی ہو گئی۔ ہمیں جستجو کی اس ترغیب کی تفصیل کے بارے میں بھی کچھ بھی تو معلوم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس تلاش میں انسان کامیاب ہوا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جعلی افراد کون تھے جو ان مہم جوا جماعتوں کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کون کون سے خطرات مول لیے تھے، کن کن مشکلات پر قابو پایا تھا اور کس کس نے موت کو گلے لگایا تھا۔ صرف اس قدر معلوم ہے کہ خطرات، مشکلات اور اموات ان کا راستہ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے حالیہ تاریخ کا ہم کو بخوبی علم ہے، مگر پہلی مہموں کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ فونیشی جو اس ساحل پر آباد تھے، جس کو اب لبنان کہا جاتا ہے، وہی لوگ تاریخی زمانے کے پہلے دریافت کنندہ تھے، اور یہ کوئی 1000 قبل مسیح کی بات ہے کہ ان کے جہاز رانوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ستاروں کی مدد سے کس طرح سفر کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے زمین کو آنکھ سے اوجھل کر لیا تھا۔ یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح بڑھتے ہوئے علم نے انسانوں کو
تحفظ کا احساس فراہم کیا تھا۔ ان کے جہاز پورے بحیرہ روم میڈیٹرینین میں دندناتے پھرتے تھے اور کبھی کبھی بحر الکاہل کی طرف بھی جا نکلتے تھے۔ مطلوبہ ذرائع اور اشیاء کی تلاش میں فونیشی ٹن جزیروں تک جا پہنچے۔ یہ آج کے انگلستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ انہیں کانسی کو پگھلانے کے لیے ٹن کی ضرورت تھی۔ یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ 6 صدی قبل مسیح میں ایک فونیشی مہم نے افریقہ کے پورے ساحل کا چکر لگایا تھا اور اس میں کوئی 3 برس لگے تھے۔ کوئی 2000 برس کے بعد اسکینڈینیویا کے قزاقوں وائکنگ آف اسکینڈینیویا نے 800 عیسوی کے بعد اپنے برف میں ڈھکے جزیرہ کو خیر آباد کہا اور یورپ کے ساحلوں پر حملہ کر دیا، اور وہ برطانیہ کے جزیروں، شمالی فرانس اور جنوبی اٹلی کے ساتھ ساتھ روس کے دریائی راستوں پر بھی آباد ہو گئے۔ انہوں نے نئے علاقے بھی دریافت کیے جن میں آئس لینڈ، گرین لینڈ اور شمالی امریکہ کے شمالی ساحل بھی شامل ہیں۔ بحر صورت مہمات کے سنہری دور کا آغاز 15ویں صدی سے ہوا اور پرتگال کی چھوٹی سی قوم نے اس سلسلے میں رہنمائی کی۔ یورپی جہازوں نے قطب نما کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انسانوں نے اس وقت بھی جہاز رانی کی جب آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ آسمان پر نہ ستارے ہوتے، نہ آفتاب کے کسی سمت کا اندازہ ہو سکے۔ انہوں نے سمندر کھنگالے اور امریکہ، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں یورپی قدموں کی وراثت کو قائم کیا اور افریقہ اور ایشیا کے پہلے سے آباد علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ 450 برس تک زمین رفتہ رفتہ یورپ کے باشندوں کے زیر نگین آتی چلی گئی۔ یہ واقعہ صرف ہماری ہی زندگی میں ہوا کہ ان محکوم قوموں نے پھر سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ مہمات کو تحریک دینے والی قوت اس دور میں بھی بہت عملی تھی۔ یورپ کو ریشم، چینی، گرم مسالوں اور مشرق کی دوسری مصنوعات کی ضرورت تھی۔ زمینی راستہ بہت دشوار گزار اور اس پر اضافی مشکل یہ بھی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کے علاقے آتے تھے جو یورپ سے دشمنی رکھتے تھے۔ لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی سمندری راستہ اختیار کیا جائے جو سیدھا مشرق میں جا پہنچے اور بیچ میں مسلمان ممالک کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اس عمل کے دوران میں بہت دلیرانہ بحری سفر منظم کیے گئے اور خطرات کا مقابلہ بڑے حوصلے اور دلیری کے ساتھ کیا گیا۔ بلا شبہ نئے خطرات موجود تھے مگر پرانے خطرات بھی ختم نہ ہو پائے تھے۔ بکھرے ہوئے طوفان اور حواس باختہ کر دینے والی ہوائیں جوں کی توں موجود تھیں۔ 1497 میں پرتگال کے مہم جو واسکو ڈی گاما یا واسکا ڈی گاما نے ایک بحری سفر کے ذریعے 9 ماہ میں افریقہ کے تمام علاقے کا چکر لگانے کے بعد ہندوستان تک رسائی حاصل کی۔ وہ پہلا یورپی تھا جو سمندر کے راستے ہندوستان گیا تھا۔ اس سفر کے دوران اکثر جہاز رانوں کو گوشت خورا کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور یہ مرض حیاتین وائٹامن سی کی کمی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ یہ حیاتین پھلوں اور سبزیوں میں پائی جاتی ہے، مگر اس وقت یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ صدیوں تک گوشت خورے کا مرض لمبے سفر پر جانے والے جہاز رانوں پر مصیبت بنا رہا اور بہت سے لوگ اس مرض کا نشانہ بنے۔ 1519 عیسوی میں ایک پرتگالی جہاز ران فریڈینینڈ میگلن جو اسپین میں ملازم تھا 5 جہازوں اور 230 آدمیوں کے عملے کے ساتھ روانہ ہوا کہ وہ مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا مشرق بعید پہنچ جائے۔
مگر اس بار سمندر کی سطح پر سفر کرتے ہوئے انہیں یہ احساس رہا کہ وہ پہلی بار اس راستے پر جا رہے ہیں۔ پھر اس سفر میں انہیں بہت سے سمندری طوفان سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے 99 دنوں تک بحر الکاہل کا سفر کیا اور سفر کے دوران انہیں کہیں زمین کا کوئی ٹکڑا نظر نہ آیا۔ پھر ان کی خوراک ختم ہو گئی اور بھوک سے مرتے مرتے بچے، مگر واپسی میں وہ بہت سے گرم مثالیں لے آئے جن کی وجہ سے یہ سفر خاصا منافع بخش ہو گیا۔ حالانکہ اس سفر پر اخراجات بہت اٹھے تھے۔ اس سفر کے دوران 212 افراد ہلاک ہوئے۔ خود میگلین بھی اس لڑائی میں مارا گیا اور جو اس کے اور فلپائن کے رہنے والوں کے درمیان ہوئی تھی۔ آخر میں صرف 18 لوگ رہ گئے تھے جو ایک ہی جہاز پر سفر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دوبارہ اسپین کی سرزمین دیکھ پائے۔ بہر صورت بیماری اور موت دونوں مل کر بھی مہم جوؤں کا راستہ نہ روک سکی۔ کامیابی منافع بخش تھی، مگر نامعلوم کو جاننے کی خواہش کہیں زیادہ دل آویز تھی۔ لوگ اس کے لیے ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ میگلین کے بحری سفر میں 18 زندہ بچ جانے والے جوان سبتیان ڈی کانو کے زیر کمان تھے۔ شاید آپ یہ خیال کریں کہ اس نے بحری سفر ترک کر دیا ہوں، نہیں، بلکہ 4 برس کے بعد وہ بحر الکاہل کے سفر پر روانہ ہوا اور اس دوران اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ چند سفر تھے جن سے مہم جو انسانوں کی بہادری کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ یورپ کے ہزاروں باشندوں نے بحر الکاہل کا سفر اختیار کیا، مگر یہ سفر نہ تو سونے کی تلاش میں تھا اور نہ ہی گرم مثالوں کے لیے تھا، بلکہ وہ تو ایک نئے گھر کی تلاش میں تھے جہاں وہ سکون کی زندگی گزار سکیں، مگر اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ 1587 عیسوی میں 100 انگریز 25 عورتوں اور بچوں کے ساتھ رونوک جزیرے میں آباد ہوئے۔ یہ جزیرہ شمالی امریکہ کے ساحل پر ہے، مگر 4 برس کے بعد ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ ہمیں اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ممکن ہے ان کو انڈیز نے ہلاک کر دیا ہو۔ 1607 عیسوی میں جیمز ٹاؤن ورجینیا میں جو لوگ آباد ہوئے وہ زیادہ خوش قسمت رہے۔ 1607 عیسوی سے لے کر 1617 تک کے 10 برسوں میں ایک اندازے کے مطابق 11,000 لوگ ورجینیا میں آباد ہونے کے لیے آئے تھے، مگر 1617 میں وہاں کی کل آبادی 1,000 تھی۔ 10,000 لوگ مر چکے تھے۔ 1620 عیسوی کے اواخر میں 100 زائرین پلائموتھ مساچیوسیٹس میں آئے، مگر چند ایک ہی وہاں کی سردی برداشت کر سکے۔ لیکن کوئی بھی نامعلوم کی طرف آنے والی اس ناقابل تصویر تحریک کو نہ روک سکا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ علم میں اضافہ کیسے کیا جاتا ہے اور تحفظات کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ بہتر جہاز بننے لگے، غذا میں ایسی تبدیلیاں لائی گئیں کہ گوشت خورے کے مرض پر فتح پانے کا طریقہ نکل آیا۔ چنانچہ 1770 میں کیپٹن جیمز کک 3 برس تک بحر الکاہل میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ وہ قطب شمالی تک بھی گیا، مگر اس دوران اس کا صرف ایک جہاز ران گوشت خورے کے مرض سے ہلاک ہوا۔ 1779 عیسوی میں کک کو بھی میگلین جیسی ہی موت نصیب ہوئی اور وہ ہوائی جزیرے پر آباد لوگوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اگلی صدی میں جب ریاست ہائے متحدہ کی آبادی نئی زمینوں کی تلاش میں مغرب کی سمت میں ان علاقوں کی طرف بڑھی جن پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، تو ان کو بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ تشدد کا مقابلہ کرنا پڑا اور کئی جانوں کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس دوران میں خالصتاً سائنسی دلچسپیوں کے پیش نظر کچھ مہمات ترتیب دی گئیں اور کچھ انسانوں نے قطب شمالی کے علاقے میں خاصی دور تک سیاحت کی۔
شروع میں لوگ اس کوشش میں قطب شمالی کے پاس سے گزرتے رہے کہ شاید اس طرف سے مشرق کی طرف جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ پہلی دفعہ قطب شمالی کے بارے میں اس وقت علم ہوا جب جہاز دریائی بچھڑے، سیلز اور ویل مچھلی کے شکار میں دور تک نکل گئے۔ اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب لوگ قطبین کے ان مقاموں میں دلچسپی لینے لگے جہاں مقناطیس موجود تھا، یا پھر انہیں قطبین کے ماحول کے مطالعے کا شوق ہوا۔ یہ محض اس لیے بھی تھا کہ لوگ قطبین تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سائنسدان باقی دنیا کو جاننے کی فکر میں تھے، نئے پودے اور نئے جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ باقی قسم کی سائنسی معلومات کا تو ذکر ہی کیا، چارلس ڈارون نے اپنا ارتقاء کا نظریہ انہی معلومات کی بنا پر بنایا تھا جو اس نے ایک سمندری سفر کے دوران حاصل کی تھی۔ وہ اس سارے سفر میں بیمار رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے سفر جاری رکھا۔ انسان کی تاریخ کا یہ سفر جاری ہے۔ باقی تمام تر اہم معلومات اگلی ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرمائیں۔